اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سورۃ المؤمنون یہ مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 73 نمبر صورت ہے، سورۃ الانبیاء کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کا ربط پہلی صورت کے ساتھ کئی وجوہات پر ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ سورۃ الحج کا اختتام اللہ کے اس ارشاد پر ہوا ہے، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو یہ ایک مجمل بات تھی، خیر کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس صورت کی ابتدا میں اس کی تفصیل بیان کی گئی اور خیر کے وہ خصائل بیان کیے گئے کہ جو اس کو کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی شروع میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اسی طرح سورۃ حج کی شروع میں بعث بعد الموت پر دلیل پیش کی گئی، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ۔ قیامت میں شک ہے، اپنے پیدائش کو دیکھو۔ تو اس صورت میں اس کی تفصیل کی گئی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ اسی طرح سورۃ حج میں یہ بیان ہوا تھا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ بارش ہوتی ہے، زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں زمین کے سرسبز و شاداب ہونے کی کیفیت بیان کی گئی، وہ یہ ہے کہ اس سے مختلف قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں، اگتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ۔ اسی طرح ایک ربط علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے الکشاف میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ المؤمنون کی ابتدا اور انتہا میں بھی ایک عجیب جوڑ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا میں ارشاد ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، اور سورت کے اختتام میں ہے انہ لا یفلح الکافرون، کافر ناکام، مومن کامیاب، کافر ناکام۔ تو اس کے ابتدا اور انتہا میں کتنا بڑا بعد ہے، کامیابی ناکامیابی، اس کو تناسب بالتضاد کہتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ کے ساتھ بھی اس کا ربط ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو اس صورت کی شروع میں منعم علیہم کے خصائل، ان کے لیے بشارت بیان کی گئی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اسی طرح سورۃ حج کے سورۃ حج میں حج کے مناسک ذکر کیے گئے، مناسک حج، مشاعر حج۔ تو اس صورت میں وہ صفات بیان کی جاتی ہے جو قبولیت حج کے اسباب ہے،
وہ اسباب فلاح ہے۔ سورۃ حج میں شرک کے اقسام پر رد کیا گیا ہے، شرک فی العبادت پر اور شرک کے عملی پر۔ تو اس صورت میں شرک کے خاص قسم پر رد کیا جاتا ہے، وہ ہے شرک فی البرکات۔ یہ برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے، برکات اللہ پیدا کرتے ہیں، تو غیر اللہ کو برکات دہندہ سمجھنا یہ شرک فی البرکت کہلاتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سورۃ حج کی ابتدا میں زلزلہ کبریٰ کا ذکر تھا، تو اس صورت میں اس زلزلے سے نجات کا طریقہ ذکر کیا جاتا ہے۔ سورۃ حج میں لوگوں کی تقسیم کی گئی تھی مختلف اقسام کی طرف۔ اس صورت میں ان لوگوں کے احوال اور اوصاف کے درمیان تقابل ہے۔ سورت کا بنیادی مضمون شرک فی البرکات پر رد۔ آیت 14 میں یہ کیا گیا ہے۔ اس کے بہت ساری طریقوں سے شرک فی البرکات پر رد کیا گیا ہے، جو اس پوری صورت کا خلاصہ ہے۔ پہلے تو اس طرح کیا گیا ہے کہ 6 دلائل عقلیہ ذکر کیے گئے ہیں ابتدا میں اور 6 صورت کے آخر میں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 6 انبیاء علیہ السلام کو بطور دلیل نقلی پیش کیا گیا ہے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ تیسرا طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ اہل توحید اور اہل شرک کے صفات کے درمیان تقابل ہے، مقارنہ ہے، اور وہ 14 صفات ہے۔ مشرکین کے اوصاف بھی 14 اور موحدین مومنین کے اوصاف بھی 14۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اس میں مشرکین کے لیے تخویف اخروی بیان کی گئی ہے، 7 احوال بیان کر کے اور عذاب کے 7 اسباب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ اس میں شرک کے اقسام پر رد ہے۔ اس دعوے کو، اس مضمون کو واضح کرنے کے لیے شرک فی العلم، شرک فی العبادت پر، شرک فی التصرف پر، شرک فی الدعا پر رد ہے، اتخاذ الولد کے مسئلے پر بھی رد ہے۔ سورت کی خصوصیات، امتیازات۔ سورت کی 6 امتیازات اور خصائص ہے۔ نمبر 1، اس میں اہل ایمان کے اوصاف کا بیان ہے، وہ 14 ہے۔ نمبر 2، اہل شرک کے قبیح صفات کا بیان ہے، وہ بھی 14 ہے۔ دلائل اعترافیہ ہے اللہ تعالیٰ کے خالقیت پر، ربوبیت پر، مشرکین نے اس کے اعتراف کیا ہے۔ نمبر 4، عذاب اخروی کی تفصیل ہے اس میں۔ نمبر 5، اس میں دعوت کے آداب ہے۔ نمبر 6، اس میں برزخ کا ذکر ہے۔